رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تک صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی الہاشمی المکی العرشی الابطحی المطلبی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، فاما بعد فی محکم کلامہ المتین و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ وقت محدود ہے اور یہ ذکر لامحدود ہے۔ آپ گرمی کی شدت ضرور ہے، سر ہلائے بغیر تھوڑا سا ہونٹوں کو جنبش دیں۔ بڑا مشکل آج کا میرا شیڈیول تھا، لیکن چونکہ میرے بچے نے میرے بھائی نے حکم دیا تھا تو میں نہ ٹائم کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے، اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے، میں نے کہا کہ ابھی مجھے موقع فراہم کریں۔ جی جی، تو مجھے پھر یہ ہے کہ بادشاہ نے ٹائم جو دیا ہے تو مولا کرم فرمائے۔ اپنے وقت میں حاضری دینا چاہ رہا ہوں، اور آپ کے بولنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں۔ علامہ بنانے والوں کو 14 کہتے ہیں، آپ نے نہیں بنانا۔ میری حوصلہ افزائی آپ کا بولنا میرے لیے عزت کی بات ہے، اور میں یہ مقبولیت والا مقام ہے، سادات کی دعائیں لینے کے لیے یہ سارا سفر کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے میں پہلا جملہ بولوں گا، اگر آپ بول پڑھتے ہیں تو مجھ پر احسان بھی ہو جائے گا، میں آگے بھی پڑھ لوں گا، اور اگر آپ یوں ہی جیسے پریشان سے بیٹھے ہیں تو پھر مجھ سے آگے ذکر ہونا مشکل ہوگا۔ میری حاضری میں لاہور سے آ گیا تو حاضری ہو گئی۔ پہلا لفظ کہنے لگا، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے معرفت آل محمد کے لیے۔ مثلا آپ دیکھیں، اللہ کے انتظام دیکھیں، اللہ نے بسم اللہ میں نام اپنا رکھا، نقطے میں انہیں رکھ دیا۔ تھوڑا سا بولے تھا، بسم اللہ میں نام اپنا رکھا، نقطے میں انہیں رکھ دیا۔ نماز اس کی ہے، درود ان پر ہے۔ رمضان نام اللہ کا ہے، لیلۃ القدر ان کے لیے ہے۔ اللہ نے کعبہ گھر اپنے لیے بنوایا، ابراہیم اسماعیل میرا گھر بناؤ، دیوار میں در ان کے لیے بنا دیا۔ نبی کو شب معراج بلایا اپنا مہمان، لہجہ ان کا سنا دیا۔ آپ سلامت رہ لیں، میں جو چاہ رہا تھا زندہ لوگوں سے، زندہ ہستیوں کا ذکر کر رہا، اور مجھے وہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ بندے بولتے یا نہیں۔ رہی بات گرمی کی، آپ این سورج اس وقت وسط میں ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے، شدت کی گرمی ہے اور کوئی اے سی بھی نہیں لگے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا جان لے یہ قوم موسموں کی محتاج نہیں ہے، اور حسین موسمی امام نہیں، اس کا بھیجا ہوا امام ہے، اور یہ گرمی کربلا کی گرمی سے زیادہ نہیں۔ چونکہ سورج کی اتنی تپش پڑ رہی ہے، یہاں بیٹھا وسیلہ صاحب پر، تو اتفاق شاہ جی آپ چلے، اتفاق شاہ جی میری بات سنیں، آپ چلے جائیں، ایک لفظ میرا سن جائیں بس، پھر باقی میں جانوں اور یہ جانے۔ بسم اللہ۔ سورج کی یہ جو تپش ہے،
चलो स्टूडेंट्स बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, 2 साल के पढ़ नहीं सके, तो अमजद भी आया है, तो एक बात तो इनके लिए भी कर जाए, इनके काम की, चूँकि स्कूल नहीं लगे, तो चलो ऐसी बात की जाए जो इनके नॉलेज में इजाफा हो जाए कि वो तपिश हम पर पड़ रही है सूरज की। इंज लगता जी इतने 2 मील से है सूरज ना, एक 2-3 मील से लग रहे हैं। अब मैं बताऊंगा दूर कितनी है, पढ़नी में मजलिस ही है, लेकिन बच्चियां इल्म में इजाफा हो जाएगा। जमीन से 14 करोड़ 95 लाख 97,000 870 किलोमीटर जमीन से सूरज दूर है। आपका चुप करना ही बनता है। लो जी, उन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस शुरू कर ली है और हमने मजलिस के लिए बुलाया था, बड़ा ना मजलिस ही पढ़ रहे हैं, जरा तवज्जो कर लो, मैं सूरज की कोई गल करनी है। ऐ जो जमीन तो सूरज नजर आ रहा दूर, ये कितना दूर है इथों कराची, हम शार्टकट रस्ते ने 800-900 किलोमीटर, 1000 भी नहीं, तो कितनी दूर है। जेन च आ रहे ना कराची तो 800-900 किलोमीटर है, तो जमीन तो सूरज, अच्छा अमरीका इथों कितनी दूर है, तो नार्वे कितनी दूर है, ये सारे हजारों किलोमीटर दूर ने। तो एड़ा नजर आ रहा है सूरज, ये तुहाडे तो 14 करोड़ 95 लाख 97,000 870 किलोमीटर जमीन से सूरज दूर है। ते वड्डा किन्ना ऐडी पूरी खुदाई, ऐडी पूरी जमीन है। किथे इंडिया थे, किथे अमरीका थे, किथे सऊदी अरब थे, किथे यूरोप थे, सारी जितनी जमीन है 10 लाख जमीन में सूरज में डाल दो तो समा जाएगी। सूरज बारे ही चलो आज कोई गल तो बच्चे भी ले जाना, जमीन तो मैं कोई गल करनी है, मजलिस से पढ़नी है। इन्हें 2 मोमना के बैठने तक मेरी फिर सुन लो। जमीन से सूरज का फासला 14 करोड़ 95 लाख 97,000 870 किलोमीटर जमीन से सूरज दूर है, और फजली इतना कि 10 लाख जमीनें उसमें डाल दो तो समा जाएंगी। अब अगर बात पहुंच गई तो जुमला कहूं, जो सूरज जमीन से इतनी दूर है, जो जमीन से इतना बड़ा है, उंगली के इशारे से जो यूं बनाए उसे अली कहते। तुसी अपना ड्यूटी करो, मैं गल सुनो। कल खरा पुराना अजादारा का गाँव इतने ऐसादार करजकार ड्यूटियां कराते हैं, तो बन जी गल 100 साल तो मौलवी जाकरा तो ये दोस्त सुन रहे हैं, वो जो मैं करनी है तो मैनू इन्ना पैड़ा करने की जरूरत है। कोई गल तो मैनू भी ऐसी करनी चाहिए जी मेरे मुताले च गुजरी हो, तो कोई अपनी जाती थोड़ी जी मेहनत पेश की जा सकती हो। तो सामने मोहतरम मैं एक आयत पढ़ी है, उस आयत से मैं मैनू इतना वक्त दिता कि वो वक्त तो भी ज़हन च रखना है। ठीक 1:30 बजे मिंबर छड़ना है, 1 बजे मैं थोड़े सामने हाजिर हूँ, 6 मिनट हो गए हैं, तो 24 मिनट हाजिरी पेश करनी है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। अजीजों, अगर दीन को समझने बैठे, इत्फाक शाह जी, दीन को अगर समझने बैठे कि ए बच्चा इन पाओ मदरसे, तो चिट्टी दाढ़ी हो जाएगी, तो उन्हें पूछो कि दीन समझ आ गया, तो उन्हें कहना पूरा, थोड़ा जैसे अलाओ मेरे नाल। मैं को कुवैत तो नहीं आया, लाहौर के कसूर की जुबान भी एक है, तो मेरे लिए देखो। उन्हें कहना नहीं समझ आया, क्यों? असूल दीन, फुरूए दीन, अकायद, अमल, इतनी चीजें हैं कि हजूर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर मजलिस में हमने जानना हो कि दीन क्या है, ये थोड़े मतलब की गल कर लगा, दीन क्या है, तो फिर मौलवी से ना पूछो। मौलवी शिया से भी पूछोगे तो लंबी बात है, सुन्नी से भी पूछोगे तो लंबी बात है, अहले हदीस से भी पूछोगे, उनका मदरसे पे आ जाओ, ते सरफ, ते नहव, ते फाजिल अरबी, ते फिर सुल्तानुल फाजिल, हैं जी, ते बड़े सारे लंबे खाते ने,
ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨਾ ਕਾਨਾ ਕਾਨੂ ਕਾਨਤ ਕੁੰਨਾ ਕੁੰਤਮਾ ਕੁੰਤੁਮਨਾ ਕੁੰਤੂ ਕੁੰਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਗਰਦਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ, ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ 22-23 मिनट ने तो दीन दसना है। आओ फिर किसी फकीर के दर पे चलते हैं, थोड़ा जागो यार, आओ चले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास। ख्वाजा आप बताएं दीन क्या है? तो ख्वाजा कहते हैं बता तो दिया है, दीन अस्त हुसैन। सलामत दीन। और गल सुनो, बिजली की लाइन एक असर दो ने, हीटर लगाओ आग बरसती है, फ्रिज फ्रीजर एसी चलाओ बर्फ बरसती है। लाइन तो वो आती पई, लेकिन वो जो अंदर एलिमेंट से इजहार उनका होता है। अली का नाम एक है, असर दो है। मोमिन सुनता है कलेजा ठर जाता है, मुनाफिक सुनता है जल जाता है। अली हक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सुन्नी शियों के मुश्तरका बहुत बड़ी हस्ती, दरवेश फकीर पीर। बरसीर में उन्होंने 90,000 मुसलमान किए, फिरके बता के नहीं, हुसैन बता के। दीनस हुसैन, जागना मिल जाने देखना, दीनस हुसैन। मैं कुछ गल कराना, वो गल ताड़े वास्ते कोई काबिल कबूल ना हो, जिन वास्ते मैं तीव्र वेखा चेहरे दे भी बंदे रंग चेहरे दे बदल ते मैं पता कहना, मेरा मतलब है ये कह के मैंने उस बात को थोड़ा सलीस करना है कि यार गल पच जाए कि जब ख्वाजा ने कहा ना दीन अस्त हुसैन, दीन हुसैन है, मौलवी ने यूं देखा, ये नहीं कह रहा दीन अस्त मोहम्मद, ये नहीं कह रहा दीन अस्त अली, ये नहीं कह रहा दीन अस्त सहाबा, ये नहीं कह रहा दीन अस्त अहले बैत, दीन अस्त हुसैन। तो ख्वाजा ने जब चेहरे देखे ना मौलवियों में, कहने कि मेरा मतलब है दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाला हुसैन है। यही मेरी तकरीर है जहां मैं आ गया हूं। एक दफा सारे मेरे नाल बोलना है, दीन को पनाह देने वाला, इन्ना सुनो ना यार, इधर भी बंदे टेंशन ले जाए। दीन को पनाह देने वाला हुसैन। अच्छा, पनाह कब ली जाती है? चिट्टियां दाड़ियां भी बैठे, पनाह की लोड़ कदों पैंदी? जदों कोई खतरा हो, जदों कोई हमला करे तो पनाह ली दी। अच्छा ख्वाजा तुसी अद्धी गल दसती है, दीन को पनाह देने वाला हुसैन, दीन पर हमला करने वाला कौन है? दीन पर हमला करने वाला कौन है? ख्वाजा ने कहा, इसी रवाई में कहा है, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। अच्छा, दो चीजें तय हो गई, दीन पर हमला करने वाला, सारे बोलो, दीन पर हमला करने वाला यजीद, दीन को पनाह देने वाला हुसैन। इतनी मुक जानी गल। अच्छा, मैं सारी तकरीर उच्ची उच्ची करके चला जा कि जनाब बड़ियां आयतां पढ़ के ते बड़ी अरबी पढ़ के ते ना तुहानू कोई पता देना, मैनू तो जनाब अलामा साहब बहुत कुछ कह गए, ते गल एक भी पल्ले पै जाए तो वो सारी रात कुरान पढ़ने तो बेहतर हो जाएगा। लो कोई वजह कि मैं इतने रुक गया। फिर सुनो, दीन को पनाह देने वाला हुसैन, दीन पर हमला करने वाला यजीद। लोग कहते हैं पाकिस्तान में अमन कैसे हो, फिरके कैसे खत्म हो, इत्तेहाद कैसे हो। आप कार उखाड़ा के इस सालाना इज्तिमा में हमने तुम्हें फार्मूला बता रहा है। अगर चाहते हो कि फिरके खत्म हो जाए, इत्तेहाद हो जाए, पाकिस्तान मजबूत हो जाए, तो करना क्या है आओ मैं बताता हूँ। ये जो तेरी मस्जिद के आगे टाइटल है, जामे मस्जिद अहले सुन्नत, जामे मस्जिद अहले शिया, जामे मस्जिद अहले हदीस, मदरसा हनफिया, मदरसा जाफरिया, मदरसा सिद्दीकिया, ये सारे बोर्ड सारे टाइटल उतार दो पूरे पाकिस्तान में। हर मस्जिद के आगे, हर मदरसे के आगे एक ही बोर्ड लगा दो, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। पनाह देने वाला हुसैन, हमला करने वाला यजीद। फिर खुद ही देख लेना दरूद किस पे आता है, लानत किस पे आती है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है।
میری سوچوں سے زیادہ محبتوں سے دوپہر کی شدت میں سماعت فرما رہے. کون ہے حسین؟ نبی قدم قدم پہ بتاتا رہا کہ حسین کون ہے. مسجد نبوی میری جانب دیکھیے گا، سرکار خطبہ دے رہے ہیں، سرکار خطبہ دے رہے ہیں. چھوٹا سا ایک بچہ آ گیا مسجد میں، نام اس کا حسین. دیکھنا آپ نے میری جانب، حسین چل رہے ہیں، چلتے چلتے پاؤں لڑکھڑا گیا، گرنے لگے. گرنے لگے. ویسے آپس کی گل ہے، وہ تو پیر لڑکھڑا نہیں سکتا جنہیں سوا لاکھ نبیوں کی لاج اٹھا کے رکھنی. کوئی مسئلے تھی اس میں، کوئی گل سی وہ پاؤں لڑکھڑا نہیں سکتا. وہ پاؤں لڑکھڑایا، گرنے لگے. نبی نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے، حسین کو گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ لیا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما. اب تم چپ رہو، تمہاری اپنی مرضی ہے. میں تو لاہور سے اکیلا آیا ہوں، میرے ساتھی بھی تسی، میرے سوزی بھی تسی. میں تو سادات سے دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں. عزیزان محترم، جب ماتھا چوما، سینے سے لگایا، ممبر پہ ساتھ بٹھایا. سارے بندے کو آپ جیسے نہیں ہوتے، کئی بڑے عقل مند ہوتے ہیں. وہ ایک عقل مند بندہ اس مجمع میں موجود تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حد ہو گئی یا رسول اللہ، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. حسین بچہ تھا، گر جاتا تو اٹھ جاتا. حسین بچہ تھا، گر جاتا. میرے دیکھنا ذرا، گر جاتا تو اٹھ جاتا. حسین بچہ تھا، گر جاتا تو اٹھ جاتا. میرے نبی نے کہا چپ کر. جو پڑھ رہا تھا میں وہ حدیث تھی، جو گر رہا تھا قرآن تھا. آپ سلامت رہیں. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. یہ جو بازو بلند کر کے ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ لیے اعتراض، یعنی ساری ہر شہر کے اعتراض، کالے پٹکے کے اعتراض، جناب سارے نعرے کے اعتراض. وہ ایک صاحب کہنے لگے، علامہ طاہر القادری ہوں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین میں، کہنے لگے کہ آپ تو شیعوں کی مجلسوں میں کبھی کبھی آتے جاتے رہتے ہیں، یہ قادری صاحب وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جب محفل پاک ہوتی ہے، آپ نے میری جانب دیکھنا ہے تو نعرہ لگتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یہ شیعہ قوم، یہ نعرہ حیدری اور یوں بازو بلند، یہ بازو کا کیا چکر ہے؟ یوں بازو بلند کرتے ہیں. قاضی صاحب کہنے لگے نہ ٹینشن لیا کرو، جنہیں تم مانتے ہو وہ ایسے بنے ہیں، جنہیں یہ مانتے ہیں ایسے بنا ہے. نعرہ حیدری. آپ جی سرکار آپ سلامت رہیں. علی امیر المومنین ہے، علی باب العلوم ہے، علی تاج اولیاء ہے، علی جاہد المنافقین ہے، علی حفظ المومنین ہے، علی دافع البلاء ہے، علی راسخ فی العلم ہے، علی زوج بطول ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی شیر خدا ہے، علی ضامن روز جدا ہے، علی طاہر و اطہر ہے، علی ظاہر و اظہر ہے، علی عالی قدر ہے، علی غزن سر ہے، علی قسیم نار والجنہ ہے، علی قرار غیر فرار ہے، علی لائق منبر الصلوات ہے، علی ہاتھی دین حق ہے، علی یسوب المومنین ہے. شاعری کالو کھارے آلے بول دے نہیں بھی خانوں کی لگ گئے، اتفاق شاہ جانے جیتا مہمان ہے. یا علی، یا یہ سارے بول پڑے یا میرا دم نکل جائے لیکن تیرے نام ختم نہ ہو. کون علی؟ جو کبھی اسد نظر آتا ہے، کبھی حیدر نظر آتا ہے، کبھی صفدر نظر آتا ہے، کبھی ایلیاس نظر آتا ہے، کبھی خلیفۃ اللہ نظر آتا ہے، کبھی خلیفۃ رسول اللہ نظر آتا ہے، کبھی صدیق اکبر نظر آتا ہے، کبھی عالم بالتوریت نظر آتا ہے، کبھی عالم بالزبور نظر آتا ہے، کبھی عالم بالانجیل نظر آتا ہے، کبھی عالم بالقرآن نظر آتا ہے، کبھی فاتح خندق و خیبر نظر آتا ہے، کبھی قاتل مرو انتر نظر آتا ہے، کبھی والد شبیر و شفر نظر آتا ہے، کبھی یسوع الدین نظر آتا ہے، کبھی تو بولو گے کبھی یسوع الدین نظر آتا ہے، کبھی در کعبہ نظر آتا ہے، کبھی باب مدینۃ الحکمت نظر آتا ہے، کبھی باب مدینۃ العلم نظر آتا ہے، کبھی مشتاق انما ولیۃ اللہ نظر آتا ہے، کبھی بطول کے شاہر نظر آتا ہے، کبھی کعبے کا نظر آتا ہے، کبھی جبریل کا استاد نظر آتا ہے، کبھی رسول کا جواد نظر آتا ہے، کبھی خدا کا خانہ دار نظر آتا ہے، کبھی صفت آدم نظر آتا ہے، کبھی کرم عیسیٰ نظر آتا ہے، کبھی بارہ کائنات نظر آتا ہے، کبھی امام المتقین نظر آتا ہے، کبھی امام المبین نظر آتا ہے، عبداللہ الغالب نظر آتا ہے، غالب علی کل غالب نظر آتا ہے، امام المشارک نظر آتا ہے، امام المغارب نظر آتا ہے، شجاع المدافع نظر آتا
مومن نما نظر آتا ہے, حج کو میں حج روا نظر آتا ہے, مشکلوں میں مشکل کشا نظر آتا ہے, نصیری تو دیکھے خدا نے بلا 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 صحیح لال حیدر. علامہ ہم کے ساتھ اس ایریابی واسے آواز بلند پر سلامات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 2 منٹ اذان کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ پیچھے ہو گئے, پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج یہ سلامت رہے, گفتگو میری ختم ہو گئی ہے. میں نے وقت سے زیادہ نہیں پڑھنا, اور میں نے گھنٹے والا زور میں نے 8 گھنٹے میں پیش کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, خدا جانتا ہے جو یہاں پیغام دے کے جانا چاہ رہے ہوئے ہیں. مولوی لوگ ڈراتے ہیں, میں بھی مولوی ہوں, اگر آپ مجھے بھی ملے تو میں ڈراؤں گا کہ بڑے مسئلے اور بڑا جناب ادھر دھوئیں تھے سب کچھ. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ قبر میں علی آتا ہے. ہاں ہاں, یہ آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک مقولہ مشہور ہو گیا کہ موسیٰ پجا موت تو تے موت اگے کھڑی. میں نے اس پر ریسرچ کیا, ویسے یہ جھوٹ ہے کیونکہ نبی موتوں سے نہیں ڈرتے, لیکن کوئی وجہ تھی. وہ جب آئے نا اسرائیل تو موسیٰ سے کہ میں نے جان لینی نکالنی. تو طارق قادری نے کتاب تحفۃ السرور میں لکھا ہے کہ اسے تماچا مارا, لکھے ہی انج پائیاں دی کتاب کہ وہ کاک بہ گئی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معصوم کو تھپڑ نہیں مارتا ہے, وہ بھی معصوم ہے. لیکن جو لکھا ہے مولویوں نے, تو میں نے عرض کر دیا ہے. گیا اوپر جا کے اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے کم بھیجتا ہے. وہ بندے کا مرن کا موڑ ہی کوئی نہیں, انہیں مجھے واپس بھیجتا ہے. تو علماء رسول نے لکھا کہ اللہ نے یوں کیا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی, اور کہا کہ سن میرے جو خاص ہوتے ہیں نا تو پھر کسی طریقے نہ جا. وہ طریقہ بتا دیا. تو میں نے روح موسیٰ سے سوال کیا کہ یا موسیٰ, نبی ہو کے آپ موت سے ڈر گئے اور واپس بھیج دیا اسرائیل کو, وہ پینڈا دیکھو واپس بھیج دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا موت سے نہیں ڈرتا, مجھے اس کا آنے کا طریقہ اچھا نہیں لگا. تو میں نے کہا میری تو خیر ہے, میں نے اسے سبق دیا کہ ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا, سنبھل کے آیا کر. کوئی دروازہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اندر نبی کی بیٹی بطول ہو. اچھا, اب اسرائیل نے پلان کیا جیسے اللہ نے سمجھایا تھا. موسیٰ کے گاؤں کے باہر گڑھا کھود رہا. اچھا گڑھا میں کہہ رہا ہوں, ٹویا گڑھا نہیں, ٹویا نہیں, وہ قبر کھود رہا تھا. جب کھود رہا تو حضرت موسیٰ گاؤں سے باہر نکلے. انہوں نے دیکھا اجنبی بندہ ہے, باہر پیڑ ٹویا کٹ. وہ کہنے لگے کون ہے تو اور کیا کر رہے ہو, میرے لیے دیکھنا ہے, یہ چہرہ دیکھنے میں ہونا ہے, کون ہے تو اور کیا کر رہا ہے. اس نے یوں دیکھا کہ واہ 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 کام ہو گیا. اصل میں اس گاؤں میں کسی نے مرنا ہے, اس کی قبر کھود رہا ہوں. آپ لطف نہیں لے رہے, مریا نہیں, اس گاؤں میں کسی نے مرنا ہے, اس کی قبر کھود رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اسی گاؤں میں رہتا ہوں, کس نے مرنا میں بندے بندے کو جانتا ہوں. ہم شہروں میں رہتے ہیں نا, ساتھ والے گھر کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کیا ہیں, لیکن آپ لوگ یہ رہتے ہیں یہاں نسلوں کا پتہ ہوتا ہے. یہ بنو ہاشم سے, یہ جو بنو ہاشم سے, ان سے لوگ اسی لیے چاندو سے ڈرتے تھے کہ یہ ہمارے پرانے شجرے بھی جانتے ہیں. تو وہ نا حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جاننا ہر بندے میں. تو یوں دیکھ کے کہتا ہے باقی باتیں بعد میں, میرا ایک کام تو کر دیں. ہو بہو آپ ہی کے قد کا بندہ ہے, یہی قد ہے. واہ واہ, ایک چھوٹا سا کام تو کر دیں, ذرا قبر میں لیٹ جائیں تاکہ میں دیکھوں کہ قبر پوری آ رہی ہے. کیونکہ سائل وہ پھر بات تو نہ وہ پیر نے بس کوئی دی ہے یا سائڈان تو کہ سیٹ کری دی, ان کا ذرا پتہ چل جائے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم نبی ہیں, ہم پہ قبروں سے ڈرتے ہیں.
وہ باہر آ گیا اسرائیل، موسیٰ سارے ہوں دیکھنا ہے، موسیٰ لیٹ گئے اور بس لیٹ گئے. جی اچھا وہ کہتا ہاں بالکل ٹھیک ہے، کمال ہو گیا، بالکل پوری ہے، آپ آ جائے باہر. حضرت موسیٰ نے کہا میری جان لے، یہ قبر کسی اور کی نہیں میری ہے، جلدی کر میری جان نکال، جلدی کر. لفظ جلدی پہ غور کرے، جلدی کر میری جان نکال. اب جن کے دلوں میں علی رہتا وہ بول لیں گے جلدی کر میری جان نکال. وہ کہتا عجیب بات ہے، کل تک مرنا نہیں چاہتے تھے، آج جینا نہیں چاہتے، اتنی تبدیلی کیسے ہے؟ موسیٰ نے کہا ہے مجھے قبر میں وہ نظر آ گئے جو دور پہ نہیں نظر آ رہا تھا. اتنا بڑا جواب حیدری. اب جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. گفتگو تمام ہونے جا رہی ہے. عزیزان محترم کہنا یہی ہے، بادشاہ ختم ہو گئی کہ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اور یہ سارا کہا جاتا ہے. ہماری آنکھوں میں کوئی جچتا ہی نہیں ہے اور ہم کسے مانیں. زلیخا کو بھی لوگ کہتے تھے کہ تو اس بردے واسطے، آخری لفظ میرا او دے بعد دعا او دے واسطے کا قیدی ہوتے تھے، وک کے آیا ایک غلام، او دے واسطے تو اتنا رسوا ہو رہی. عزیز مصر دا خاندان کوئی پرواہ نہیں رہی کیا؟ تو وہ کہنے لگی یہی آخری فکرے ہیں. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ شیعہ قوم، آپ اسے کہتے ہیں جی انو منو انو منو انو منو انو منو، جچتا ہی نہیں کوئی نظروں میں کیا کریں. زلیخا کو جیسے شیعہ قوم کو لوگ کہتے ہیں، زلیخا کو اس دور میں پڑھی. چلو شکر ہے لاہور سے بھائی شاہ فیصل بھی آ گئے ہیں. بسم اللہ، سلامت رہے مولا سلامت رکھے. ہمارے داماد بھی تشریف لائے ہیں. آخری فکرے باپ کی نظر اور گفتگو تمام ہے. اس فکرے کا حکم اصل میں اتفاق شاہ نے دیا تھا، وہ جو چیلم پہ لاہور پڑا تھا تو اس کے لیے میں نے دانستہ وہاں. آخری جملہ لفظ آخری گفتگو تمام. زلیخا کو بھی تانے دیے جاتے تھے یوسف کے، اور ساتھ آفرز بھی کی جاتی تھی کہ اونج تے اونج تے اونج تے تمہوں دے واسطے انی سی گلی نہیں پھرنی ہے. تو جناب زلیخا نے کہا تھا کہ تم نے دیکھا جو نہیں ہے، تسی دیکھیا جو نہیں. انہوں بڑھیا نے کیا، مصر دیا 40 عورتوں نے گل آخری فکرہ آخری دو لفظ میں صاحب دے. انہوں کیا بندہ ہی ہونا ہے نا آخر، آخری جملہ بندہ ہی ہونا ہے آخر. جناب زلیخا نے کہا بندہ تو ہے مگر اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ نہیں مانی. آخر جناب زلیخا نے کہا اچھا چلو میں اسے بٹھاتی ہوں کرسی پہ مسند پہ، تم یوں ایک دروازے سے نکلنا، جھلک دیکھنا، دوسرے دروازے سے چل جانا، اور ہاتھوں میں سے یا لیمو کوئی پھل تے نال چھریاں سیب کے اوپر رکھی. میں طرف دیکھے 40 عورتوں نے گزری، سیب نہیں کٹا، انگلیاں بھی کٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا. وہ کافی دیر بعد وہ خون میں جاری تو کہتی اوہو ہماری انگلیاں کٹ گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. جی ٹھیک ہے انگلیاں کٹ گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور یوسف کو مصر کی عورتیں دیکھیں ایک جھلک، انگلیاں کٹنے کی درد نہیں ہوتی. جب آخری وقت اسرائیل جان لیتا ہے مومن علی دیکھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا. ختم ہوگی نوکری، میں نے اپنے ٹائم میں پڑھنا تھا، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. عزیزو یہ جو زلیخا ہے نا، وقت بدل گیا، یوسف تخت پہ بیٹھ گئے، ایک بہت ہی بوڑھی ضعیف ہو گئی. ان آخری لفظوں کے مقام لگا چکے، ایک حکم سی توٹا. ان آخری لفظوں پہ میں بات تمام کر رہا ہوں. عزیزو یوسف کی سواری گزر رہی ہے، آپ عزیز مصر کے عہدے پر تخت پر سواری بکی میں یوں گزر رہے ہیں. تو زلیخا نہ ضعیف سی ہو کے بڑھیاں کھلوتی ہے بھی ایک نظر یوسف نظر آ جائے گا. گل بار یہ کہتے تھے چھٹنا میں. تو عورتیں جدوں میں کھڑا کو سواریاں آ رہی ہیں تو کہنا وہ یوسف آ رہا ہے. تو زلیخا کہے نہیں نہیں ابھی اس کی خوشبو ہی نہیں آئی. آخر دور سے دھول اٹھ رہی تھی. زلیخا کہتی یوسف آ رہا ہے. انہوں نے کہا مائی تو اتنی ضعیف ہے تینوں تو نظر ہی نہیں آتا. کہنے لگی اس کی خوشبو جو آ رہی ہے. عشق کا مقام دیکھو کیا ہے. یوسف کی سواری گزری تو اچانک نظر پڑی وہ مائیاں دے وچ. وہ مائی زلیخا کہنے لگی روکو یار سواری، روکے تھلے اترے. بی بی زلیخا دے کول آئے تے آن کے کہنے زلیخا کیا حالت بنا رکھی ہے.
یوں چٹے وال دے برا حال. تو جناب زلیخا کہنی ہے سب تیرے عشق میں. جناب یوسف نے کہا لو میرے تے پا لے. جناب زلیخا نے کہا نہیں نہیں محاورہ تو نہیں کہہ رہی, خدا کی قسم یوسف اگر تیرے عشق کی وجہ سے اگر میں آگ بھروں تو آگ لگ جائے. جناب یوسف نے کہا محاورہ ہی ہے نا. فرمایا نہیں, ہاتھ میں عصا تھا, اگر ڈنڈا ہوں گا. جناب زلیخا نے کہا ہاں مجھے قرآن کی قسم آگ لگ گئی. اوہ یار سر تو چکو, آگ لگ گئی. جناب یوسف نے کہا زلیخا تیرا عشق اتنا آگے نکل گیا کہ تو آگ بھرے تو آگ لگ جائے. جناب زلیخا کہتی ہے تو کائنات کے سب سے زیادہ بڑا حسین جو ہے بس یہ کہنا سی. یوسف نے کہا توبہ کر, تو نے ابھی حسین دیکھا نہیں ہے. توبہ کر, تو نے ابھی حسین دیکھا نہیں. کہنے کہ تیرے تو بھی کوئی بات سونا ہے. جناب یوسف نے کہا منو تو حسن کا صدقہ ملے. کہنے کہ کون؟ تو جناب یوسف نے کہا اس کا نام ہے محمد. اس میں محمد لیا امجد زندہ لاہور دروغہ والا نہ پہنچے جہاں میرا بھائی افتخار اشرف پڑھ رہا ہے میرے رہائشگاہ کے قریب. رات میں نے بھی وہاں حاضری دی تھی, وہاں نہ پہنچوں اگر لفظ جھوٹ ہو. جو ہی یوسف نے کہا محمد, یہ لفظ یہ نام زلیخا کے دل میں اترا. زلیخا جوان ہو گئی, زلیخا جوان ہو گئی. دیکھ کے تو اللہ کی طرف سے امر آ گیا کہ یوسف اب تجھے اجازت ہے, تیرے لیے ہم نے اسے حلال کیا. تو جناب یوسف زلیخا کو یوں دیکھتے ہیں تو او زلیخا جیڑی ایک دید واسطے ترستی سی انہیں ادھر منہ کر لیا, ممبر چھلنے لگا. وہ پلٹ کے جناب یوسف کو دیا تو جناب زلیخا نے پھر ادھر منہ کر لیا. وہ ادھر کہنا تو ادھر منہ کر لیا. جناب یوسف نے کہا زلیخا میں وہی ہوں جس کے لیے راہ میں کھڑی رہتی تھی, میں وہی ہوں جس کے لیے اتنا کچھ. اب دیکھتے بھی نہیں, میرے لیے دیکھو, ادھر دیکھو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں ادھر دیکھو. یوسف نے زلیخا سے کہا ادھر دیکھو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کالوکارا والا ادھر دیکھو. زلیخا کو جب یوسف نے کہا میں ادھر دیکھے اس میں محمد, یوسف نے زلیخا سے کہا جب ادھر دیکھو. زلیخا کہتی جو ادھر دیکھ رہے ادھر نہیں دیکھتا. یوسف نے کہا زلیخا تم نے ابھی حسین دیکھے نہیں. یوسف نے کہا زلیخا تم نے ابھی حسین دیکھے نہیں ہے. ایک دنیا دار نے کوئی گیت لکھا, دنیا دار بندے نے دنیا واسطے. میں مجلس پڑھ کے جا رہا تھا بس میں تو وہ لگا تھا تو میں رونے لگ پڑا. وہ فکرہ کیا تھا, دنیا دار نے دنیا دار کے لیے کچھ لکھا. لوگ لکھتے ہیں لیکن وہ میری گل کتنے گئی. لکھا سی کہ جس گھڑی تجھ کو تیرے رب نے بنایا ہوگا تیرا سنگھار فرشتوں سے کرایا ہوگا. میں رو پیا کہ کسی اور واسطے نہیں, یہ تھی علی اکبر واسطے جملہ جچدا ہے. تیرا سنگھار فرشتوں سے کرایا ہوگا. خدا کی قسم وقت نہیں کہ میں کوئی شہادت پڑھوں یا کوئی مضمون پڑھوں, ایک جملہ ہی بس کہنا ہے اور میں ممبر بھائیوں کو دے دوں گا. میں شکر گزار ہوں آپ نے محبتوں سے سماعت فرمایا. زندگی کے سلسلے ہیں, آیا کرو مجلس میں. اللہ جانے آئندہ سال کون زندہ رہے کون مر جائے. 2 دن کا مہمان ہے حسین, بس یہ سوچ کے آ جایا کرو. ایک گل دسو یار, غریب تو غریب ہوئے نا تے اسی دیکھے ایم این اے تے وزراء گھر چل کے جا کے فاتحہ چکی دے باہر کسی دیکھے لینڈ کروزر کھڑی ہیں یار, چلو غریب سی ہو جائے کر افسوس کرنا ہے. کتنی غریب ہے زہرا, پرسالے میں بھی چل کے آتی ہے. العظمت للہ, سلامت رہو. 2 فکرے مجھے کہنے. اتنا حسین ہے اکبر, اتنا حسین ہے کہ بی بی ام لیلہ روایت کرتی, کتاب کا نام ہے اصحاب الاخیار. اس میں لکھتی ہیں کہ اکبر کی ولادت کے بعد میں نے حسین کو سوتے نہیں دیکھا. دن کو بی بی عالیہ لے جاتی, بی بی زینب سلام اللہ علیہا, رات کو چھوڑ جاتی. بی بی کہتی جھولے میں ہوتا اکبر. آدھی رات کو اچانک اکبر کے جھولے کے پاس مجھے کوئی سایہ سا دکھائی دیتا. میں کہتی من انت, کون ہے تو؟ آواز آتی آہستہ بول, میرا اکبر نہ جاگ جائے. تو میں کہتی مولا مولا ابھی تک آپ جاگ رہے ہیں. تو حسین کہتے مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. العظمت للہ,
تم سلامت رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. 2 لفظ کہنے لگا ہوں اور بس چھوڑ دینا، مضمون شروع ہی نہیں کرنا. ایک فکرہ کہوں، یہ وہ اکبر ہے کہ جب میدان میں گیا، جب خیموں سے نکلا ہے، یوں تو کوئی بھی شہید جب خیموں سے نکلا ہے تو ایسے لگا کہ جیسے بڑا کمال کو جا رہا ہو، لیکن جب اکبر نکلا تو یوں لگا جیسے بھرے گھر سے جوان جنازہ جا رہا. تو سب طبیعت ملاؤ جڑے آئی منگن ہو، جڑے حسین میں پرسہ دین لے آئے ہو کہ بس ہاتھ سینے تے رکھ. میں کی آکھاں لوکی آندے نے ہاتھ نہ ملاؤ، ایسے ہاتھ نہ ملاؤ، ایسے کرو. یہ سارے کہتے ہیں ٹی وی پہ شیک آف ہینڈ نہ کرے ایسے. میں نے کہا ہمارا تو 1400 سال سے ہاتھ ایسے ہے، ہم تو پاک زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں. علامہ مہدی مازن جرانی بہت بڑے عالم تھے، مزار حسین پہ نہ کربلا گئے، مجلس تھی اور کھڑے ہو کے علی اکبر کی شہادت پڑھنے لگے. علامہ کے یہ لفظ آئے کہ حسین کا ہاتھ اکبر کے سینے میں گیا برچھی کا پھل نکالنے کے لیے. بس جہاں تک پہنچے تھے میرے لگے تھو خدام دوڑ کے آیا، علامہ ممبر سے اتر آئے، مجلس چھوڑ دے. علامہ مہدی کہتے میں نے کوئی غلط پڑھ دیا. تو خدام کہتا ہے غلط تو نہیں پڑھا، پر جب سے تو اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہے حسین کی زری سے تازہ خون نکل رہا ہے، حسین کی قبر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. سلامت رہو. بس ممبر چھوڑنے سے پہلے ایک لفظ سن لو، نوکری میری ختم ہو جائے گی. ابھی وہ ایک اور عالم دین کی بات سنو، شہادت پڑھتے نہیں یہاں چھوڑ دیتا ہوں. کوٹ ادو کے تھے مولوی ہدایت حسین، 35-36 سال پرانی بات ہے، 1400 سال پرانی نہیں. مجلس پڑھتے تھے، ہر مضمون پڑھتے تھے، ہر شہادت پڑھتے تھے، علی اکبر کی شہادت میں پڑھتے تھے. ایک دفعہ لئیے میں مجلس تھی، آپ وضو کر کے علامہ ہدایت حسین پرانے بزرگوں کا نہ جانتے ہیں، وضو کر کے تو ممبر کی طرف جانے لگے. 16-17 سیدزادیاں کالے برقعے پہنے ہوئے سامنے آ گئی اور کہنے لگی علامہ ہدایت حسین ہم سیدزادیاں ہیں. ایسے منہ کر لی، کہتا جی میری سہیلی حکم، آواز ہے آج ہمیں علی اکبر کی شہادت سنا. اوہ علامہ مہدی نے کہا میں نے کہہ رکھا شیعہ قوم کو جس دن میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھی میں مر جاؤں گا. ایک کام آپ کریں، میں حکم مانتا ہوں، میری نوکری سیدزادیاں. کہنے لگے کیا؟ کہتے میرے کفن کا بندوبست کرو، میں اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں. بس عزیزو ممبر پہ آ گیا ہدایت حسین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جھوٹے پہ لعنت ہے. وہ مجلس آخری تھی مولوی ہدایت کی اور وہ ممبر پہ مر گیا تھا. اب پوچھو مجھ سے کن جملوں پہ مولوی ہدایت کی شہادت ہوئی، ممبر پہ موت ہوئی، کن لفظوں پہ؟ میں نے یہی تو سنا ہے لجے کے لوگوں سے کہ مولوی ہدایت پڑھ رہا تھا جب اکبر کا لاشا حسین لے کے آئے خیموں میں. حسین نے کہا سکینہ تیری پھوپھی نہیں آ رہی، جلدی جا اپنی پھوپھی کو بلا کے لا. بی بی سکینہ خیموں میں دیکھتی ہے، اس خیمے میں بی بی زینب نظر نہیں آتی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بی بی زینب ایک پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑی تھی. بی بی سکینہ کہتی ہے چھٹن لگا ممبر جو رونا چاہتے ہو. بی بی سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اکبر کی لاش میں کیوں نہیں آ رہی، بابا بلا رہا ہے. بی بی زینب کہتی ہے میں نے 16 بار کوشش کی کہ میں جاؤں، میں جب جاتی ہوں سامنے اکبر کے سہارے کوئی بوڑھا بیٹھا ہے، اور کوئی بوڑھا یہ کہنا تھا. سکینہ کہتی پھوپھی اماں آ جا، کوئی اور بوڑھا نہیں، میرا بابا حسین جسے اکبر کی جوانی دے. دل میں شاید انبیاء کی محبت نہیں ہوتی، اس بندے پہ کبھی خدا کی رحمت نہیں ہوتی. درود آل محمد کی یہ ہے فضیلت کہ جس عبادت میں نہ ہو
وہ عبادت نہیں ہوتی۔ یہ تھے علامہ امجد علوی آف لاہور۔ اب میں ممبر پاک پر دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت بشارت علی صاحب کہ ممبر پاک پر تشریف لائیں اور مصائب و فضائل کی زیارت کروائیں۔ بآواز بلند تر صلوات۔